نماز پڑھ رہا تھا تو سامنے یہ سارا منظر تھا اب 2 دن سے، تو مجھے ابھی اچانک یاد آیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس جگہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان اول بیتا وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں بنایا وہ بیت اللہ کو بنا فرشتوں کے ذریعے۔ یہ 4 پہاڑ ہیں جو اب بلڈنگوں میں چھپ گئے ہیں، ان کے اندر ایک گہری جگہ ہے، وہاں ایک ٹیلا سا ہے جو اس کی اصل پوزیشن ہے، وہاں اللہ نے فرشتوں سے یہ بنوایا۔ پھر طوفان نوح میں یہ تباہ ہو گیا سارا، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، اور پہلے مکہ کی زمین بچھائی، پھر مدینہ کی، پھر بیت المقدس کی۔ ان میں تھوڑے تھوڑے سالوں کا فرق ہے، اور بکہ ایک دفعہ آتا ہے، مکہ کئی دفعہ آتا ہے۔ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے، کہ اتنا مشکل سفر تھا ادھر کہ گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں، ہلاکتیں ہو جاتی تھیں، نہ پانی، نہ راستہ، نہ سایہ، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، اس لیے وہ وضع للناس ببکہ سے جب آباد ہو گیا تو مکہ با کو میم سے تبدیل کر دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے گا تو پہلے بیت اللہ کو اٹھائے گا۔ اتنا بڑا سسٹم، اور آہستہ 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 مسلمان سارے ختم۔ ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہو، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، بچے عورتیں چیخنے لگیں گی کہ سورج کدھر، سورج کدھر۔ تو 3 راتوں کے یعنی 12 یا 36 گھنٹے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، اور سرخ پیلا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے گا۔ تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو بھی تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت توبہ بند ہو جائے گی، جو کفر پر ہے وہ اسلام اس کا قبول نہیں، اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھپ چکا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایتھوپیا، جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں، حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، کیا میرے نبی کی نظر ہے، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوگا، تو جب بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے فلیٹ ہو جانا ہے۔ یہاں کتے پیشاب کریں گے، میرے نبی نے فرمایا۔ مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ گزرنے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی۔ ابھی آپ اس آبادی کو دیکھ، پھر حج میں آبادی کو دیکھ، اور پھر آپ میری بات کا تصور کریں تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ گزرنے والے لوگ کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی کوئی لوگ رہتے ہوں گے۔ تو جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو اللہ کسی زلزلے سے توڑ دے، یا اس وقت کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ وہ ان سب کو ایسے فلیٹ کر دیں، تو صفا پہاڑ ننگا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو ٹچ کرے گا، ایسے صرف اہل ایمان، کافر نہیں۔ تو اس کے 1 ہفتے کے اندر سب اہل ایمان مر جائیں گے اور صرف کافر رہ جائیں، جانوروں کی طرح۔ یتہارجون تہارج البہائم، وہ سڑکوں پہ اس طرح فحاشی کریں گے جیسے جانور فحاشی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ اس سارے نظام کو زیرو کر دے گا۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا سسٹم یار، ایک پتھر نہیں ہے۔ کون سی طاقتیں آئیں گی جو سب کو فنا کر دیں؟ قیامت جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے قیامت نہیں ہے، بلکہ کلمہ بھی نہیں ہے، آپ نے کہا اللہ کہنے والا جب تک ایک بھی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔
جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ جب چاہے گا وہ اس دن کو لائے گا. اور جب زمین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، تو ساری زمین توڑ پھوڑ ہوگی. لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی. اب کینیڈا کتنی دور، اور کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہ کتنی دور ہے، وہاں وہ کالے ہمارا مسجد بنی ہوئی ہے. ایسے وہ زمینیں اکھڑیں گی، ایسے ایسے ایسے، اور وہ فلائنگ شروع کریں گی، اور وہ اڑتی 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 مکہ پہنچیں گی. تو جب یہ سارے دنیا کی زمینیں، مسجدیں کی زمین مکہ پہنچے گی تو پھر بیت اللہ کی جو مسجد ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس سے بھی شاید بڑی ہو جائے، وہ ساری ایسے اکھڑ جائے گی، اور وہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں گی. پھر وہ وہاں سے فلائنگ کریں گی اور مسجد نبوی پہنچیں گی. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بیت اللہ کا بھی کہ وہ جگہ ہوگی، بیت اللہ تو کوئی نہیں ہوگا. وہ جگہ جب یہاں وہ مسجدیں پہنچیں گی تو بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہ کہے گی السلام علیک یا رسول اللہ. ارے وہاں تو کسی چیز کا نشان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دے گا، نشان تو ہوگا، کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ. پھر مسجد نبوی بھی اکھڑ جائے گی، اور پھر یہ ٹریول کریں گے مسجد اقصیٰ کی طرف. آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. دیکھو نا، اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گئے اللہ تعالیٰ، مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں سے پھر اوپر لے گئے. تو پھر یہ ساری مسجدیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، باقی مسجدیں مسجد اقصیٰ پہنچیں گی جو اس وقت فلسطین میں ہے. پھر وہ اکھڑے گی، پھر ان سب کو اٹھا کر اللہ جنت میں ڈال دے گا، اور باقی سمندروں میں آگ لگ جائے گی. کتنے سمندر ہیں، ان میں جب آگ لگے گی تو وہ کیا منظر ہوگا. جو پیسیفک اوشن ہے 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے. دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29 خشک زمین ہے. جب اس میں آگ لگے گی تو اس کے شعلے کہاں تک جائیں، اور انسان اتنا سخت جان ہوگا کہ یہ سارے منظر دیکھے گا، موت نہیں آئے گی. ان کو اللہ چاہتے تو پہلے جھٹکے میں موت دے، ان کو وہ عذاب دکھائے گا اللہ تعالیٰ سارا. اذا الشمس کورت، سورج سیاہ ہو رہا ہے، واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو رہے ہیں، واذا الجبال سیرت، پہاڑ ہلنا شروع ہو گئے ہیں، واذا العشار عطلت، جانور بے قابو ہو کے بھاگ رہے ہیں، واذا الوحوش حشرت، جنگل کے جانور بھاگ کے لوگوں کی طرف آ رہے ہیں. تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ساڑے ٹوٹ کے جھڑ کے ایسے مٹی ہو کے گر پڑیں گے. کتنی گلیکسیز ہیں. ایک ڈاکٹر نے میرا کیا تھا اپینڈکس کا آپریشن، ڈاکٹر صادق نام تھا اس کا، بہت نیک نمازی تھے. تو بلال مسجد فیصل آباد میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں وہاں تبلیغی مرکز جاتا تھا، وہ میرے بیان بھی سنتے تھے. تو ایک دن راستے میں مل گئے، مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت کتنے تسی لئی پھر دیو، ایڈا لمبا تے ایڈا چوڑا تے ایڈیاں ہوراں، یہ کتنے؟ میں کہا تمہیں ہونے سمجھا دینا. میں کہ آسمان سے نیچے جو کچھ ہے اس کو اللہ نے دنیا کہا ہے، حقیر چیز، چھوٹی سی چیز، اور اس میں کوئی 10 کھرب گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، اس سے زیادہ ہیں، 10 ٹریلین تو دیکھی، باقی اس سے زیادہ ہیں. جو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، وہ 17 گلیکسیز کا مجموعہ ہے. 17، صرف 17. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 17 گلیکسیز کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 17، اور 10 ٹریلین دیکھی ہیں. یہ نہیں کہ وہ آخری ہے، شمار اس سے زیادہ ہیں. کی خیال ہے جنت سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی. تو بچوں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. جب اللہ اس مقدس جگہ کو ہلا کے رکھ دے اور بیت اللہ کا نام و نشان مٹا دے، اور کالے پتھر ہوں گے، جو مکہ کے کالے پہاڑ ہوں گے، زمزم کا کنواں بھی گیا، وہ سب کچھ گیا، تو یہ
سفر ہے وہ فنا کی طرف جائے. بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. موسعون اس میں فائل ہے، پھیلا دیا ہے نہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں. تو ایک ایتھیسٹ کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور باقی جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، ایک دن اس کا پٹاخہ نکل جائے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس نہیں بتاتی، وہ پھر ہمیں اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا محبوب بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے. تو جب موت ہمارے پیچھے ہے تو ہم آزاد نہیں، اللہ نے ہمیں پابند کیا، لیکن اوپر سوٹی لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ غلط کرو گے تو ٹھا نہیں، کہا میں دیکھ رہا ہوں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُهُ، جو تم دل میں سوچتے ہو نا ہم وہ بھی جانتے ہیں. اور 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان 7 ارب سوچیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور کیا میرا اللہ جو کہتا میں تم تو بولے بھی نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں. یا اللہ کیسے؟ کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاخ سے زیادہ ہم قریب. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو تیرے اندر ایک پورا بیان چل رہا ہے خیالات کا، جانتے اور تمہاری شاخ سے زیادہ قریب ہے. تو بیٹا زندگی یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کرنسی ہے. کرنسی پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ دھوکہ، یہودیوں نے دھوکہ دیا، سونا چاندی سارا قابو کر لیا، ہمیں کاغذ پکڑا دیے. تو اس کے لیے بٹوے، اس کے لیے بینک، اس کے لیے ایک لاکر، اور اس کے لیے کتنے حفاظتی سسٹم. تو جو چیز ساتھ جانے والی ہے وہ تو میرے نبی کی بتائی ہوئی زندگی ہے. تو آج میں ایسی بیٹھا تھا تو مجھے سورہ حج کی آخری آیت میں ایک پورا جامع پروگرام اللہ نے سمجھایا کہ سورہ حج کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایک جملہ 6000 سے اوپر آیات ہے اور یہ ایک آیت ہے، اور اس کو ایسے اللہ نے سمیٹ کے آگے رکھ دیا. اے ایمان والو تمہیں بریف کر دوں، رکوع کرو. سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا، نماز کو اتنے کس طرح ذکر کیا، رکوع کو الگ، سجدے کو الگ. کتنی عظمت ہے اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کتنی سستی ہے اس عمل کے بارے میں. ارکعوا، اس میں ایک تو نماز ہے، رکوع، اور دوسرا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ. جیسے جابین ہوتا ہے تو باس کے آگے جھکتا ہے، پھر جاب باقی رہتی ہے، ورنہ تو ایڈوانس کنٹری میں بھی ہو تو کہیں گے جاؤ فارغ. ارکعوا، اچھا، اور پھر سٹیپ وائز ہے. سبحان اللہ، ایک دم اوپر نہیں، نیچے سے شروع کے ارکعوا. ظاہری شکل بھی ہے اتنا ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس پہ آگے واسجدوا، اب پورے میرے سامنے. اس سے اگلا سٹیپ، اب پورے میرے سامنے. نماز سے ایک ہمیں شکل عطا فرمائی، اور پھر رکوع اور سجدے میں دوسرا پیغام ہے کہ آگے اللہ کے جھک جاؤ. یس باس، یس باس والے تو ترقی کرتے ہیں، تو ہم بھی تو سب نوکر ہیں، جابین ہیں، تو اللہ کے سامنے یس باس کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ. پھر تیسرا سٹیپ اللہ نے بیان کیا. سبحان اللہ. اچھا بھی ابھی آپ پریپ میں ہیں، آپ KG میں ہیں، ورکعوا واسجدوا. اب آپ بڑی کلاسز میں چلے گئے ہیں، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اب نماز تو پہلے ذکر ہو گئی ہے، اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے. تو پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کا کیا مطلب ہے کہ جتنی کام میں نے تمہیں کرنے کو کہے ہیں وہ سب بندگی ہیں، اور جتنوں سے روکا ہے وہ سب عبادت ہیں. لہٰذا اب اس کے اوپر اپنے آپ کو سٹینڈ لو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب کی مرضی، یہ اس کی چاہت ہے کرنا ہے، یہ اس کو ناپسند ہے چھوڑنا. جیسے وہ نے کہا تھا جی حضور میں بینگن کا غلام نہیں ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں. تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یعنی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اللہ نے کیسی پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت میں ایسے انگلی پکڑ کے اللہ ہمیں چلا کے لا رہا ہے. تیسرے نمبر پر آ کر کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سارے کا سارا کرو، اور جس سے روکتا ہوں اس کو چھوڑو. یہ مطلب ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. ورنہ تو سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے. نماز سے اوپر رہے ہیں. نماز تو
5 وقت کا کام ہے. اب 24 گھنٹے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو کہو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب کے بندے بن جائے، غلام بن جائے. پھر آگے ایک اور بڑا خوبصورت بات ہے، یہ تو ہو گیا تمہاری ذات تک، لیکن میری خلقت تو بھری پڑی ہے انسانوں سے، تو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اوروں کے لیے خیر بنو، خدمت کرو، حالات پوچھو، ان کے کام آؤ، ان کی مشکل میں کام آؤ، ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان کی خوشی میں شریک ہو، غمی میں شریک ہو. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ سے یامر، خیر تو ساری پیچھے آ گئی، نماز آ گئی، بندگی آ گئی. اب خیر کیا ہے؟ اب خیر ہے لوگوں کی خدمت کرو، ان کی مشکل میں ان کے کام آؤ. حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کبھی تہجد چھوٹی آپ کی زندگی میں؟ کہنے کہ زندگی میں ایک دفعہ چھوٹ، پوری زندگی میں ایک دفعہ، 83-84 سال کی عمر میں فوت ہوئے. کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ میں سلہٹ گیا ہوا تھا، تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو مجھے اس کو کراس کر کے جانا تھا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں اس کے اوپر سے گزرا تو یہ اٹھ نہ جائے، تو میں واپس آ کے بستر پہ لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی. کہ بس زندگی میں ایک دفعہ تہجد میری قضا ہوئی. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ خیر سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کی بھلائی کو اپنا دین بنا لو. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج ہی میں یہ اس آیت کو سوچ رہا تھا تو مجھے اپنی فاؤنڈیشن کا خیال آیا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، اور کہاں کہاں تک اللہ پاک ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا رہا ہے. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. پھر دوسری تسلی دی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دیکھنے میں یہ مشکل کام ہے، لیکن جو کام انسانی نیچر میں ہو وہ مشکل ہو کے بھی آسان ہو. جو چیز فطرت میں ہوتی ہے وہ مشکل ہو کر بھی آسان ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے کہہ دو تو آرام کر سو جا، ہم اس کو دوسرے کمرے میں سلا دیتے ہیں، تیار ہوگی وہ ساری مشقت نہیں 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 میں نہیں کروں گی. یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو اللہ نے کہا یہ دین تمہاری فطرت میں ہے. بھوکے کو روٹی مانگنا مشکل ہوتا ہے، یا پیسے کو پانی مانگنا کوئی مشکل ہوتا ہے؟ مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے کہا اتنا بہت بڑا تسلی کا لفظ ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اور میں نے اس میں مشکل ہے لیکن تمہاری نیچر میں ہے. اب پاکستان میں تو کمانا بہت آسان ہے، تمہارے ملکوں میں کمانا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان نہیں ہے. تو سارے بھاگے پھر رہے ہیں، اس مشقت کو مشقت ہی نہیں سمجھتے ہیں. یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں لگی. پھر ہمیں شاباش دی، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، میں نے تو شروع سے تمہارا نام رکھا ہے میری ماننے والے. مسلم کہتے ہیں جو سر جھکا دے مان لے، ہم نے تو شروع سے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یہاں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہیں جو میری مانیں. تو تاریخ کو ملائیں، ریشو نکالیں تو اس کے لحاظ سے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اس امت کے جوہر جیسے ہیں کسی میں ایسے نہیں تھے. تو یہ اللہ نے بہت خوبصورت ایک پیکج ایسے کر کے نا ہمارے ہاتھ میں دے دیا سورہ حج کا. آج ہی ایسے مجھے اچانک آئے ہوں نا مدینے میں، تو مجھے وہ اس کے لحاظ سے یہ آیت ذہن میں آئی. تو لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں چنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تم میری ماننے والے ہو، میرا نبی اس پہ گواہ ہے. اللہ کا نبی کی گواہی ڈال، اور گواہ بھگت جائے تو مقدمہ فیصلہ ہو جاتا. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کو جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کی مان کے چلو. اور سبحان اللہ، پھر بات کہاں ختم کی؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نماز سے شروع کی، نماز پہ آ کے اس کو آخری پیکنگ دی. اور وہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ نماز اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ لوگوں سے جڑنے کا ذریعہ. تو اس وقت تک انسان کی زندگی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے پوری طرح جڑا ہوا نہ. تو لہٰذا یہاں زکوٰۃ کو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اس میں آئیں گے، یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ زگ زیگ روڈ ہے، لہٰذا اللہ کو پکڑے رکھنا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یا اللہ پھر هُوَ مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا والی ہوں. مولا جو ہر کام کا ذمہ لے لے اسے مولا کہتے. پھر کہا میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم المولا،
میرے جیسا کوئی ہے نعم النصیر، کوئی میرے جیسا مدد کرنے والا ہے، کوئی نظر آتا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو چاروں طرف بیٹا اس کی رحمت کے نمونے بکھرے پڑے۔ نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش۔ یہ جو آپ بھاگے بھاگے پڑھتے ہو نا نمازیں، وہ میرا دل خراب ہوتا ہے۔ میں اس سفر کے ساتھ چلتے ہوئے 50-60 نفل پڑھ رہا ہوں، جہاز میں بھی نہیں چھوڑے۔ کوئی اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا ذریعہ نماز سجدے سے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ عجب آیت۔ اللہ نے کہا میری دوستی چاہتے ہو نا، سجدہ کرو، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو نماز کو شوق سے پڑھا اور دل لگا کے پڑھا۔ نماز کا مزہ مل گیا تو پھر دیکھو نا، حضرت علی کو جو لگا تیر تو نکالنے لگے تو نکلے ہی نہ، تکلیف و شدید، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے نماز کے نفلوں میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے نکالا، وہ ایسے بھی نہیں ہوئے، کہنے لگے تیر نکال لیا؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ عروہ بن زبیر کو گینگرین ہو گئی، گینگرین سمجھتے ہو؟ بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹانگنی، یہ کاٹنی پڑے گی، آپ تھوڑا شراب پی لیں تاکہ نشہ ہو جائے۔ کہنے لگے شراب اور ایمان ایک پیٹ میں کٹھے نہیں ہوتے، میں نماز پڑھتا ہوں تم کاٹ لینا۔ تو انہوں نے بیٹھ کے ٹانگ ایسے کر دی اور اللہ ہو، انہوں نے یہاں سے کاٹا، کچھ سن کرنے کی کوئی چیز کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب بلڈ نکلتا تھا تو اس کو بند کیسے کرتے تھے؟ اوپر کھالتا ہوا تیل ڈالتے تھے، اور تیل سے وہ ساری جو تھی وینز وہ جل کے بند ہو جاتی۔ تو اس سارے پروسیس میں ایسے بھی نہیں ہوئے۔ سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ کہ دکھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے ایسے دکھایا تو ایسے آسمان کی طرف کیا، یا اللہ تو گواہ رہو میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ تو بیٹا پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس کا، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے۔ نماز کو خوبصورت بناؤ تو اب باقی چیزیں اپنے آپ سیٹ ہوتے جائیں، سیٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بچوں بچیوں، بیٹوں بیٹیوں، دوستوں، اللہ نے جتنے مخلوق پیدا کی ہے اس میں صرف انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا تھا کہ دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کر کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ساری مخلوق انسان کے علاوہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے، انسان بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ جو ماں باپ سے سنتا ہے اس کو سیکھتا ہے اور بولتا ہے۔ پرندے ان کے نہ ماں مر جائے باپ مر جائے انڈے سے نکلے گا، وہ اپنی زبان بول۔ تو اللہ نے انسان کو امتحان میں ڈالا اور اس کو فہدیناہ النجدین، زندگی کے دو راستے سکھائے۔ ایک ہے فمن شاء فلیکفر، اور دوسرا ہے فمن شاء فلیؤمن۔ اللہ نے کہا چاہو تو نافرمان بن کے زندگی گزارو اور چاہو تو فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہو تو نیک بن کے چلو اور چاہو تو نافرمان بن کے چلو۔ پھر اس کا آخر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن قیامت مقرر ہو چکا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، نافرمانوں کے لیے الگ، فرما برداروں کے لیے الگ۔ نافرمان ناکام ہوں گے اور فرما بردار کامیاب ہوں گے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ سب سے آخر میں جناب رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربی ہاشمی قریشی کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری، چھوٹی بھی بڑی بھی، اور سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ تو یہ ساری کتابیں اور چھوٹی کتابیں یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اللہ کی کیا حکمت ہے اس میں۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر کچھ چھوٹے چھوٹے کتابیں اتری، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، یا 18 رمضان کو
عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری جس کو آج بائبل کہتے ہیں، اور 21 رمضان کو جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، غار حرا میں آپ پر قرآن اترا۔ لیکن پچھلی کتابوں کے اترنے اور اس کے اترنے میں فرق ہے۔ پچھلی کتابیں پوری لکھی ہوئی دے دی گئی، اور قرآن تھوڑا تھوڑا نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا۔ اس کی پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کی آخری آیت تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں، اور جو پچھلی کتابیں تھیں ان کو عبرانی میں، وہ پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئیں، ان کے اپنے علماء نے تبدیل کر دیں، اور بائبل کی تو اصل لینگویج ہی نہیں ملتی، اس کی صرف ٹرانسلیشن ملتے ہیں، اور جو تورات ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، تھوڑی بہت اس کو زندہ کیا گیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے اپنے کلام کو مکمل کر دیا، ہر طرح سے سچائی بھی کے ساتھ بھی اور عدل کے ساتھ بھی، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تفصیل سے تمہیں زندگی سمجھا دی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن نہ تو خود بدلتا ہے اور لا مبدل، نہ کوئی اسے بدل سکتا، یہ محفوظ ہے، جیسے ہمارے نبی پر اترا ویسے ہی اسی طرح یہ محفوظ ہے۔ عربوں کے مختلف لہجے تھے تو اس لحاظ سے اس میں بعض الفاظ دوسرے جگہ دوسری جو لہجہ ہے اس کی وجہ سے الگ ہے، لیکن ان میں معنی میں کوئی فرق نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، میں افریقہ کے عوام پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب۔ اس طرح کے معنی میں کوئی فرق نہیں، ادائیگی میں فرق ہے عرب کے لہجے کی وجہ سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ایک کتاب ہے اب جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، باقی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس میں خود علماء یہود نے، علماء نصارہ عیسائیوں نے تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن کو آج تک نہ کوئی بدل سکا ہے نہ یہ بدلے گا۔ قیامت کے قریب اس کو اٹھا لیا جائے گا، ایک دن صبح لوگ اٹھیں گے، دیکھیں گے تو قرآن کے سارے اوراق صفر ہوں گے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ تو لہٰذا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صرف ایک کتاب باقی ہے، وہ ہے قرآن پاک، اور صرف ایک نبی ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک وہ من و عن کے ساتھ محفوظ ہے۔ باقی انبیاء کی زندگی محفوظ نہیں ہے، چند واقعات ہیں، چند اقوال ہیں، لیکن ہمارے نبی کب پیدا ہوئے اور کب دنیا سے گئے اور کس حال میں گئے اور کیا کیا کہہ گئے، سارے کا سارا محفوظ ہے۔ پھر قرآن کا جیسے اللہ نے تعارف کروایا ہے، وہ سارا تو میں نہیں بتا سکتا، ایک دو آیتیں بتاؤں۔ اس کی عظمت دلوں میں اتارنے کے لیے، اس لیے کہ جب تک حاکم کی دل میں عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی، کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی طاقت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ سورہ طٰہٰ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے تو اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ کس کا کلام ہے، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، اللہ اکبر، یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمانوں کو بلند کیا۔ اور تنزیل کا قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، اور یہ فرق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے،
باقی 3 کتابیں لکھوائی گئیں، تورات، زبور، انجیل، بائبل لکھوائی گئی، وہ تبدیل ہو گئی۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ نے خود اسے بولا ہے، اس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا، نہ یہ بدلے گا۔ تو تنزیل، ایک تو میں کہوں کہ وہ آ رہا ہے، میں اب لہجہ بدل کے کہتا ہوں وہ آ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بڑی شخصیت آ رہا ہے، چہرے سے بھی ہوتا، میں کہتا ہوں آ گیا، مطلب معمولی آ گیا، آ گئے ان کو بہت بڑا آدمی، تو اگر تنزیل وہ آ رہا ہے، وہ اتارا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ آج تک قرآن کے بغیر، آسمانی علم کے بغیر کوئی یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا۔ لہذا ایک طبقہ بہت بڑا ہے ایتھیسٹ، جو کہتے ہیں یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس سے احمقانہ اور بے وقوفی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ سب سارا کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے اور یہ کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ خیر وہ تو دوسری بات ہے۔ تو اللہ نے تعارف اس طرح کرا ہے کہ پہلے حاکم کا، جس نے کلام اتارا ہے، پہلے اس کی عظمت اللہ نے بٹھائی، ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین کا بنانے والا، بلند آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے ابھی اپنا ذاتی نام نہیں بتایا، تعریف صفتیں بتائیں، نام پیچھے جا رہا ہے، تو اندر انسان کے شوق بڑھتا جا رہا ہے کون؟ تو آتا ہے الرحمن، یہ رحمان ہے جس نے اتارا۔ اللہ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے وحدانیت کے بعد الرحمن، کہ یہ رحمان نے اتارا ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو حد درجے رحم کرنے والا ہو، تو جو وہ یہ کلام بھیج رہا ہے یہ سخت، یہ شدت والا نہیں، رحمت والا ہے۔ کون ہے بھائی وہ الرحمن؟ پھر بھی نام نہیں بتایا، علی العرش استویٰ، عرشوں پر اس نے استوا کیا ہے۔ کون ہے جس نے عرشوں پر استوا کیا ہے؟ تو پھر نام نہیں بتایا، آگے اپنی حکومت بتائی، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما بینہما، اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے اللہ کا، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو پھر سوال کون ہے بھائی؟ پتہ تو بتاؤ ہے کون؟ تو پھر صفت آئی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور وہ ہے کہ تم زور سے بولو جیسا میں بول رہا ہوں، یا تم دل میں بولو، دل میں، جیسے آپ دیکھیں میں نے ہونٹ بند کر لیے، میں کچھ بولا ہوں، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا، فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم وہ ہو کہ ساری کائنات کے انسان، مرد، عورت، جنات زور سے بولو یا دل میں بولو، وہ تمہارے اونچی بولنے کو بھی سنتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیال اٹھ رہے ہیں ان کو بھی سنتا ہے۔ یہ اپنی ہیبت بٹھائی، چونکہ کہنے والے کو آپ نہیں جانتے، اس کے کہے کو بھی نہیں جانے۔ آج قرآن کا عمل کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کو لوگ جانتے ہی نہیں، اللہ کا سیدھا نام بھی لینا نہیں آتا، خدا کہتے رہتے ہیں، خدا کہتے رہتے ہیں۔ اب آیا اللہ کا نام، اب میں پیچھے سے پڑھتا ہوں، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ اتنی لمبی اپنی ہیبت، قدرت، طاقت بیان کی، اور انسانی شوق بڑھ گیا، یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ تب آیا اللہ، اللہ نے اپنا اب نام لیا، اللہ، یہ اتارنے والا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا، اور رحمان انتہائی مہربان، عرش پہ استوا کرنے والا، زمین آسمان کا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک، اور سب کی سننے والا، چاہے زور سے بولیں یا دل میں۔ کون ہے بھائی؟ اب تو بتاؤ، دل دھڑک رہا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ ہے۔ اللہ، اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل،
اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ تو کیسا ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی مد مقابل نہیں۔ الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، تنہا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں۔ العلج لا سمیع لہ، بلند ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ الاول بلا بدایہ، اس کی وہ سب سے پہلے ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ بالآخر بلا نہایہ، وہ سب سے آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا، ہمیشہ سے ہے ابتدا کے بغیر، ہمیشہ رہے گا اینڈ کے بغیر۔ تو اور کوئی ہے اس کی صفات جیسا نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت صفات ایک اللہ کی ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ امت نے چھوڑ دیا تو ذلت کی پستیوں میں گر گئے۔ پھر میں دو جگہ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ اللہ نے قرآن کا فائدہ بتایا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس یا ایھا الناس کہا، یا الذین آمنوا نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، بلکہ اس قرآن کے بعد پوری دنیا کے لیے اب ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ باقی کتابیں ویسے ہی بدلی ہوئی ہیں، ان میں ویسے ہی کتنے مذاہب ہیں جن میں بت پرستی آ گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے، کمال نادانی کی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک بناتے ہیں، پہلے پتھر سے بناتے تھے، اب پلاسٹک سے بناتے ہیں، پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھلا اس سے زیادہ نادانی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کی پوجا شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بنو حنیفہ تھے، تو وہ یہ ادھر نجد میں رہتے تھے، ریاض کی طرف۔ تو ان کے ایک سال کھجوریں بہت زیادہ ہوں، تو انہوں نے فالتو کھجوروں کا بت بنا دیا اور ایک سال تک اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلے سال خشک سالی ہوئی اور پھل تھوڑا آیا، تو اسی خدا کو توڑ تاڑ کے تقسیم کر کے کھا گئے۔ یہ انسانی عقل تھی، اس وقت بھی تھی، اب بھی یہی حال ہے۔ پتھر کے بت بناتے ہیں، پلاسٹک کے بت بناتے ہیں، پھر انہیں کے آگے ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے، اے دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، اور یہ اس کے 3 کام ہیں۔ شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کی بیماریوں کو صرف قرآن شفا دے سکے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ کئی بھگوان بھی ہیں، اور کئی دیوتا ہیں، کئی دیویاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، یہ جو شرک ہے قرآن اس کو دھوتا ہے۔ پھر دل میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور دل میں بدماشی ہے، نافرمانی ہے، اور حسد اور حرص ہے، لالچ ہے۔ اتنی لمبی لائن ہے انسان کے اندر کہ ان بیماریوں کو صرف قرآن دھو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں دھو سکتی۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدن ہے، صحیح راستہ دکھائے گا، ورحمتن، اور رحمت ہے۔ جو قرآن کی زندگی پہ عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کلام آسمان سے اتارے ہیں ان میں سب سے خوبصورت قرآن ہے، احسن الحدیث۔ مثانیہ، اس کے مضمون بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں اترے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب اس قرآن کو سنا جاتا ہے تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وتلین جلودہم وقلوبہم الی اللہ، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ نے ہمیں قیام اللیل دیا۔ تراویح کا نام تو بعد میں پڑا ہے، اصل نام قیام اللیل ہے، رات کی نماز۔ تو اس میں یہ اس پر یوٹیوب پر لڑائی ہو رہی، 8 نہیں ہیں، 20 ہیں، 20 نہیں ہیں، 8 ہیں۔ بھائیو، پوری امت نے سینکڑوں سال 20 رکعت پڑھی، اور امت کا جو عمل ہوتا ہے صدیوں کے ساتھ وہ بہت بڑی دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ ہاں، 8 کی روایت موجود ہے، میرے نبی نے 8 ہی پڑھائیں، اور ابوبکر کے زمانے میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے سب کو جمع کیا
موطا امام مالک کی روایت ہے کہ آپ نے ابی بن کعب اور تمیم داری سے فرمایا کہ 20 تراویح پہ لوگوں کو جمع کرو، تو اس سے سب صحابہ نے قبول کیا، کسی نے نہیں کہا یہ تو بدعت ہے۔ پہلے تو 8 پڑھی جاتی تھی، چونکہ یہ نوافل ہیں، نفل زیادہ پڑھو نفل تھوڑے پڑھو، اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے، بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں 20 چلتی تھیں، بعد میں 20 چلیں۔ پھر تراویح کا نام کیسے پڑا اس کا کہ مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ترویح اس کو کہتے ہیں، ترویح آرام کرتے تھے، ذرا پاؤں کھول لیتے تھے اور طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے، یہ دوسرا ترویح۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، یہ تیسرا ترویح۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے ان کے، یہاں سے اس کا نام تراویح پڑا۔ تو اہل مدینہ جو تھے امام مالک کے دور میں، اہل مدینہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، وہاں تو 5 طواف ہوتے ہیں، تو بھائی ہم کیا کریں طواف کے مقابلے میں؟ وہ 40 تراویح پڑھتے رہے۔ تو اس میں لڑنے والی تو مجھے بالکل حماقت ہی نظر آتی ہے۔ 8 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، 20 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یقیناً 20 پڑھنے والے کا اجر زیادہ ہے۔ قیام اللیل کی جو نماز ہے، یہ اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 8 پڑھ کے جانے والا لے گیا 12000 اور 20 یہ اور 3 وتر، تو وہ 20 پر اس کو 40 سجدے ملے تو اس کو 60,000 نیکی ملی، اور پھر اوپر 6 سجدے ملے تو 9000 نیکی ملی، تو وہ 69,000 نیکیاں لے کے گیا۔ تو اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ یہ لڑنے کی چیز کوئی نہیں ہے، یہ اجر کی چیز ہے۔ اس کو زندگی سال میں ایک دفعہ تو آتا ہے، 20 پڑھا کریں، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نبی خوش ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے، اور آپ نے 9 رمضان دے، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا۔ 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا، تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا، پہلے جبریل پڑھتے تھے پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے پھر آپ پڑھتے تھے۔ تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع، یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں۔ کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ۔ تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ۔
تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ. تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے. پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو. عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے